بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دستور پاکستان کی 50ویں سالگرہ کے موقع کے اوپر جو کنونشن تھا قومی اسمبلی کے ہال میں، اس میں مجھے تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دیکھتے ہوئے۔ پہلے تو اپنی آنکھوں پہ مجھے یقین نہیں آیا، پھر تھوڑا سا پتہ کیا، غور کیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی تھے، اور پھر میں ڈھونڈتا رہا کہ باقی کوئی اور جج صاحبان میں سے کوئی اور جج شامل ہو ہمارے آنریبل ایسا سمجھ رہے ہو نا، آنریبل یہ قوموں میں ہے، آنریبل یعنی کہ آنریبل نہیں ہے وہ جناب، اور یہ اس میں قصور ہمارا نہیں ہے، یہ قصور ان کے اپنے ہیں سارے کے سارے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کو میری نظریں تلاش کرتی رہیں لیکن وہ نہیں ملے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں پر دیکھتے ہوئے جس طرح مجھے حیرت ہوئی، اس طرح بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوا، یا ایک کہہ لیں کہ ٹیٹنے وٹ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ چڑھنا شروع ہوئے۔ اب بھائی کیوں؟ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں آ رہی ہیں، عجیب و غریب کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی، یہ ہو گیا، بیڈ آپٹکس چلے گئے، یعنی کہ یہ منظر جو ہے وہ سمعی طور کے اوپر، سمعی نہیں وہ کیا کہتے ہیں، ناظرین نظر کے لیے بصری طور کے اوپر جو ہے یہ مناظر جو ہیں یہ بہت ٹھیک نہیں ہیں، بڑے غلط قسم کے ہیں۔ بھئی کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، بڑی اچھی بات ہے، تمام ججز کو بشمول چیف جسٹس آف پاکستان وہاں پر آنا چاہیے تھا، یہ آئین کی بات تھی، وہ نہیں آئے، اور جو نہیں آئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لکیر کے دوسری طرف والے ہیں، جن کو خدا واسطے کا بیر ہے پاکستان کی پارلیمان کے ساتھ، جو پاکستان کے دستور کو صرف اس لحاظ تک تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری چودراہٹ قائم رہے، ہماری چودراہٹ، اور انہوں نے کبھی دستور پاکستان کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا، کیونکہ ہمیشہ دستور کی مقرر کی ہوئی حدود کے باہر نکل کے کھیلتے ہیں۔ جسٹس مولوی تمیز الدین جیسے، ضیاء اللہ اور ایوب خان جیسے لوگ، پرویز مشرف جیسے لوگ، اور کچھ وہ جو دستور کی آڑ میں دستور کے اندر رہ کے دستور کا بازو مروڑتے ہیں، ان جیسے لوگ۔ آج میں سمجھتا ہوں دو طرح کے لوگ پریشان تھے، ایک وہ جو پاکستان کے فوجی آمروں کی باقیات ہیں، کس طرح کی باقیات؟ معاشی، سیاسی، سماجی، انتظامی اور صحافتی باقیات۔ وہ ان کو شدید تکلیف ہوئی ہے مناظر دیکھ کے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج بیسیکلی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو لگا کہ وہ اس نے پارلیمان کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ سر کرنا چاہیے، سرنڈر کرنا چاہیے، لیکن یہ سرنڈر نہیں تھا، یہ ایک جشن تھا، ایک کنونشن تھا، اس میں شرکت تھی، اس میں تمام سپریم کورٹ کے بشمول چیف جسٹس آف پاکستان ان کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ تاثر یہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ جی کہ ہم پاکستان کے آئین کے معاملے کے اوپر اکٹھے ہیں، یا پاکستان کے آئین کو ہم بالادست مانتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح اپنے سر کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آئین کی کتاب پکڑ کے کہا کہ اللہ کے بعد، اللہ رسول کے بعد، انہوں نے تو خیر اللہ کہا تھا، لیکن چونکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پڑک کر کے جاگ جاتا ہے، تو پھر کیونکہ ہم نے اپنے مختلف چیزیں رکھی ہوتی ہیں، تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے اللہ کا ذکر کر دیا تو پھر جو اس کے نیچے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بعد اس دستور کا سایہ ہم پر ہے، اور ہم اس دستور کے ساتھ، یوں کر کے انہوں نے کہا کہ ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ تو باقی اس کا مطلب ہے جو جج جنہوں نے آج شرکت نہیں کی وہ انا کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یا وہ اپنے سپریمیسی آف دیر انسٹیٹیوشن، حالانکہ سپریمیسی جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمان کی ہے، اور یہ پاکستان کی پارلیمان کے بطن سے یہ جو ہے دستور یہ نکلا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ دو طرح کے لوگ ہیں، وہ تکلیف میں ہیں جو پاکستان کے آمروں کی پیداوار ہیں، یا وہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ وہ جس کو کیا کہیں گے جی، اس کو جبری ذہن جو رکھتے ہیں، یعنی کہ طاقت کا یا ریاستی جبر کا جو اسکول آف تھاٹ جو رکھتے ہیں، وہ والے ناخوش تھے، ایک یوں کہہ لیں، یا وہ والے تھے جن کو اصل میں جن کی جو کسی فکری مغالطے کا شکار ہے،
وہ پریشان تھے کہ جی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ چیف جسٹس سر پاکستان کی پارلیمان دنیا بھر میں پاکستان کی پارلیمان کو فی الوقت ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں جو جتنے ادارے ہیں ان کا مائی باپ جو ہے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے یا دنیا کی اقوام کی جو پارلیمان ہوتی ہے وہ ان کا مائی باپ ہوتی ہے سب تمام ادارے اس کے بطن سے نکلے ہوتے ہیں طریقہ کار یہ ہے کہ جو پارلیمان ہوتی ہے دنیا بھر میں وہ متصب ہوتی ہے وہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے جج سب سے زیادہ جو ٹسل ہوتی ہے وہ پارلیمان کو لوگوں نے بنا رکھی ہے ویسے ہے دنیا میں نہیں ہے پاکستان میں ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ جی کہ عدلیہ اور پارلیمان آمنے سامنے عدلیہ کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے پاکستان کی پارلیمان کے سامنے یا پارلیمان کے سامنے تو دنیا بھر میں تو ججوں کی اپوائنٹمنٹ بھی پارلیمان کرتی ہے اور ان کو جو کہتے ہیں نا جی کہ رسٹیگیٹ کرنا یا ان کو کیس چلا کے عدلیہ سے نکالنا یا ان کے خلاف جو ہے وہ کسی شکایت کی کارروائی سننا یا ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے پارلیمان وہی ان کی فائرنگ اتھارٹی ہے دنیا بھر کی پارلیمان جج کو اپنے پارلیمانی عمل کے ذریعے اپوائنٹ بھی کرتی ہے اور فائر بھی کرتی ہے یعنی عدلیہ سے نکال بھی سکتی ہے یہ ہمارے ہاں ہے عجیب و غریب قسم کے ہم نے چونکہ یہاں پر بندوق نے ہمیشہ جو ہے وہ حکومت کی ہے یہاں پر بندوق کی طاقت کے آگے پاکستان کی انٹیلیجنشیا سے لے کے پاکستان کی عدلیہ تک سب نے سرنڈر کیا ہے بندوق کی طاقت کے آگے یہاں پر ہم کوئی 3-4 دفعہ لیٹے ہیں بندوق کی طاقت کے سے ہم مرعوب ہیں تو بندوق کی طاقت یہاں پر چلتی رہی ہے تو اس لیے پارلیمان کو ہم اس کا جائز مقام نہیں دے سکے ایون کہ عدلیہ اپنا جائز مقام نہیں لے سکی بلکہ وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی فوجی اسٹیبلشمنٹ اس کا اعلی کار بنی رہی ہے تو یہ اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا یہ والی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا کے جو جمہوری ممالک ہیں وہاں پر جو دارالعوام ہوتا ہے جس کو ہاؤس آف کامنز کہتے ہیں جس کو پارلیمان کہتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے اس کی اوقات کیا ہوتی ہے اس کی بساط کیا ہوتی ہے اس لیے جناب ٹینشن شروع ہوئی تھی آج کے جی کہ یہ ہو گیا وہ گیا اب سب سے زیادہ جو لوگوں کو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ان حالات میں جب سپریم کورٹ جو ہے وہ نئے انتخابات کا حکم دے چکی ہے تو ان کا بیٹھنا جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کا پارلیمان کے اندر آ کے بیٹھنا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا عجیب و غریب سوچ ہے یار اس کا مطلب سمپل اتنا سا سادہ سا ہے کہ ہم اس کو بات کا بتنگڑ بنا رہے ہیں کہ ایک پارلیمان کا اندر کنونشن تھا پارلیمان نے آج سے 50 سال پہلے پاکستان کا دستور منظور کیا تھا متفقہ طور پر کیا تھا یہ وہ دستاویز ہے یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان کھڑا ہے یہ وہ دستاویز ہے جو جب نہیں تھی تو پاکستان ٹوٹ گیا تھا سر 1971 میں جو پاکستان ٹوٹا تھا وہ اس لیے تھا کہ ہم کسی سوشل کانٹریکٹ کے اوپر ہم متفق نہیں تھے ہمارا کوئی دستور نہیں تھا ہمیں بندوق ہانک رہی تھی پاکستان کے جرنیل اس ملک کو لے کے چلا رہے تھے اپنی من مرضی سے چلا رہے تھے اس وجہ سے یہ ملک ٹوٹا ہے اور پھر جب انتخابات ہوئے تھے یہاں پر ایک بڑا مغالطہ ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن اور ملک ٹوٹ گیا بھائی ملک فری اینڈ فیئر انتخابات کے نتائج تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ٹوٹا تھا اور یہاں پر جو ہے وہ معاملہ اور ہے تو بہرحال جو رولا پڑا ہوا ہے وہ یہی پڑا ہوا ہے کہ جی کہ ادھر سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے وہ کون سی سپریم کورٹ نے کیا ہوا ہے وہ جسٹس بندیال صاحب نے سپریم کورٹ کو چکما دے کے وہ آرڈر کیا ہوا ہے وہ جسٹس بندیال صاحب نے آئین پاکستان کو چکما دے کے اس پوری قوم کو چکما دے کے 63A کی نئی تشریح کر کے جو ہے وہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ پنڈورا باکس کھولا ہوا ہے یہ جو سیاسی جو جس کو چپکلش کہتے ہیں وہ جو اس کا جو دورہ ہے وہ اس وجہ سے ہے قاضی فائزہ صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا قاضی فائزہ صاحب نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا کہ جی کہ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا یہاں پر سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئیں اس لیے ہوئیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پارلیمان کی بالادستی کو کبھی کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا اس لیے یہ سیاسی باتیں ہوئی کہ یہاں پر دستور کو بار بار توڑا گیا
اس لیے سیاسی باتیں ہوئی کہ یہاں پر لوگوں کے پاکستان کے سرکاری ملازمین کے ایجنڈے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر سیاسی باتیں ہوئی کہ یہاں پر جنرل ضیاء الحق تھا، یہاں پر پرویز مشرف تھا، یہاں پر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، یہاں پر پاناما میں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، یہاں پر جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ان کو زبردستی جو ہے ایک خط لکھنے پر مجبور کیا گیا، جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو توہین عدالت لگا کے گھر بھیج دیا گیا۔ تو اس لیے وہاں پر سیاسی باتیں ہوئیں اور قاضی فائز صاحب نے کھڑے ہو کے ان سیاسی باتوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی کہ کل کو آپ کے فیصلے ہمارے پاس آنے ہیں سپریم کورٹ میں، ہم نے وہ جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کو اچھے لگیں، ہو سکتا ہے آپ کو برے لگیں، تو پھر کل کو آپ کہیں گے، مذاق سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو اس کو یہاں پر دعوت بھی دی تھی، اس نے ہمارے خلاف فیصلے وہاں پر دیے ہیں، تو انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن وہ آئین کے مطابق ہے۔ ان کا آنا پاکستان کے آئین کے ساتھ ان کی محبت کا اظہار تھا، وہاں پر ان کا آنا پاکستان کی پارلیمان کی سپریمیسی کو تسلیم کرنا تھا۔ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی پارلیمان ججوں کی اپوائنٹمنٹ کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لے گی، اس میں کسی بھی جوڈیشل کمیشن کا کردار اس طرح سے کلیدی نہیں ہوگا، اور اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل کا خاتمہ ہوگا، اور پاکستان کی پارلیمان جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کی محتسب بھی ہوگی کہ جو مس کنڈکٹ کرے گا جج، اس کا محاسبہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر ہوگا۔ آج وہ وقت نہیں ہے، کل پاکستان کی پارلیمان پر یہ وقت بھی آئے گا۔ تو جن کو لگ رہا ہے کہ جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کے تو پتہ نہیں حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ حکومت کا فنکشن نہیں تھا، یہ وہ باتیں وہ اس طرح کے دو لوگ کر رہے ہیں۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ جو ہمیشہ طاقت کے متی رہے ہیں، وہ جو ہمیشہ بندوق کی طاقت کو جنہوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے، جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ مل کے کھیلتے رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، یا پھر وہ جن کے پولیٹیکل مکینکس یا جن کے کانسٹیٹیوشنل مکینکس، جن کو پتہ نہیں کہ کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے اور پارلیمان کی حیثیت اور توقیر کیا ہوتی ہے، یہ وہ لوگ پریشان ہوئے ہیں۔ تو وہ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ملے آ کے، اگر یہاں پر پوری کی پوری سپریم کورٹ بھی آ کے بیٹھتی تو یہ پاکستان کے دستور کی اور پاکستان کی پارلیمان کی کے لیے ایک، جس کو ہم کہتے ہیں ایک سنگ میل ہوتا، لیکن وہ نہیں آ کے بیٹھے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی کہ مد مقابل سمجھتے ہیں پارلیمان کا، وہ جو جج آج پارلیمان میں تشریف نہیں لائے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبرد آزما ہیں پارلیمان کی، اپنے بالادستی کو نہیں تسلیم کرنا پڑے گا سر، یہ پاکستان کے عوام کا منتخب نمائندہ ادارہ ہے، کرنا پڑے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آج یہاں پر آنا خوش آئند تھا، جو نہیں آئے ان کو کل آنا پڑے گا۔ تو یہ جو جن کو یہ لگ رہا ہے کہ جی کہ وہ قاضی فائز صاحب وہاں پر آ گئے تو وہ جناب اپنے باقی ججوں سے انہوں نے بغاوت کر دی، وہ بیسیکلی انہوں نے پاکستان کی حکومت کا اثر قبول کر لیا، حکومت کے ساتھ مل گئے، اس کو عرف عام میں بلشٹ کہتے ہیں، شدید ترین بکواس اس کو کہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے دستور کا ایک جشن تھا، اس کی سالگرہ تھی، 50ویں سالگرہ تھی، اس کے تحت دستور کے تابع جتنے ادارے ہیں وہ بنیادی طور پر پاکستان کی پارلیمان کے تابع ادارے ہیں۔ وہ اگر آ کے وہاں پر کوئی بیٹھا ہے تو اس نے پاکستان کے دستور کی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، پاکستان کے دستور کے ساتھ اپنی انسیت کا اظہار کیا ہے۔ باقی اس کی کانوٹیشن کرتے پھریں، جس کو جو تکلیف ہے وہ پھر کرتا پھرے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی کوئی قیامت ٹوٹی ہے، کوئی غلط کام نہیں ہوا۔ فار گاڈ سیک اس کو سمجھے، جمہوریت پسندوں کی آج فتح کا دن ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔